السلام علیکم، ویلکم ٹو ہسٹری ود زیڈ ایچ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے نبی کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے نام پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک کیا گیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے یونیک پیغمبر ہیں جو کوالٹی اور معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، لہٰذا یہ جسٹیفائی تھا آزمائش کے طور پر کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا جائے، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے آزمائش اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کے ذریعے ہی کروائے گا جسے اس نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی ہوں۔ ایک ایسا بچہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا باپ کے بھیجا، اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، اور اس صورت میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے شیر خارگی کی عمر میں کلام کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سلام ہو اس دن پر جس دن میں مروں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش معجزانہ تھی، بچپن میں اعلان نبوت کرنا، دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے معجزات دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دے دیتے تھے، اور جو کوڑی کے مریض تھے ان کو بھی شفا دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سورہ مائدہ، سورہ الزمر اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کوالٹیز کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، یہاں تک کہ فرمایا وہ اللہ کی روح ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا اور انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس بالکل کلیئر کیا، بہت تفصیل کے ساتھ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ ال عمران کے شروع کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ جس بندے کے ساتھ اتنے معجزات جڑے ہوں، انسانیت نے یہی کلیم کرنا ہے کہ انہیں خدا نہیں تو کم از کم خدا کا بیٹا مانو، اور یہی دونوں کام ان کے ساتھ لوگوں نے کلیم بھی کیے۔ کیتھولسٹ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور پروٹیسٹنٹس کا عقیدہ ہے وہ خود خدا ہیں جو انسان کی شکل میں زمین پر آ گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں عقیدوں کا رد کیا ہے۔ سورہ ال عمران اور سورہ مائدہ میں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے ان کا سٹیٹس تو بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ڈسکشن اپنی نوعیت میں ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے اولاد یعقوب، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور یہ یاد رکھنا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا بے شک اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کی آگ ہے، اور ایسے شخص کے قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ، سیدہ مریم اور اللہ تعالیٰ۔ اور اب آج کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ مریم کو تو سائڈ پہ کر دیا اور ان کی جگہ ہولی گوسٹ یعنی کہ حضرت جبرائیل کو شامل کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں ایک سچی عورت تھی اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کس طرح یہ الٹے پڑے جاتے ہیں کہ تم ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا پوج رہے ہو جو نہ تمہارے فائدے اور نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی واضح کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوچھ سکتے ہو، نہ مدد کے لیے مانگ سکتے ہو۔ عیسیٰ ابن مریم جو 5 اولو العزم پیغمبر میں سے ایک ہیں، وہ بھی تمہارے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمانی توحید بیان کی ہے، اور کچھ اب شیطانی توحید بھی ہے جو کہ اللہ کے سوا کچھ لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ شیطانی توحید ہے۔ اس آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر بات صاف کر دی کہ کوئی انسان، کوئی پیغمبر تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 17 میں جو 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں ان میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں اور کسی کے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اور پھر سورۃ المائدہ میں اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کی ماں اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ مطلب کہ تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس بات میں غصہ اللہ تعالیٰ کو کرسچنز پہ تھا، سینٹر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ان کے رسول کو خدا مان لیا جائے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النساء میں کہ عیسیٰ ابن مریم اس میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کوئی مقرر فرشتہ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو انہیں قیامت والے دن جمع کر لیں گے اور عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی کہ کوئی بھی، اگر تم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، یا کوئی بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تو ہم اسے بھی عذاب دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دے کر بھیجیں اور وہ کہے لوگوں میری عبادت کرو اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی تاکہ تم لوگوں کو ہدایت دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے کہ تم نبیوں اور فرشتوں کو رب مان لو؟ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد کافر بن جاؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو میں 5 سلائیڈوں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 2 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اہل ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی، امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو لیڈرشپ ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ دجال کا فتنے کو ختم کرنا امام مہدی کے بس میں نہیں ہوگا۔ نمبر 4 وہ 40 سال تک دنیا پہ حکومت کریں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور 73 سال کی عمر میں وہ فوت ہو جائیں گے۔ نمبر 5 اور جب وہ فوت ہو جائیں گے ان کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ یہ عقیدے قرآن و سنت میں بہت اچھی طرح سے بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، مگر کچھ لوگوں، کچھ کتابوں اور کچھ سے یہ موقف ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، سولی پر چڑھانے کے لیے رومنز کی فوج داخل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ موجود تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا، اور جب اندھیرا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ اگر آج تم میری جگہ قربانی دو گے تو میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ پڑوس میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کر جگہ دلواؤں گا، اور وہ تیار ہو گیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے بدل دی۔ تو رومنز کی فوج نے جیسے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو انہوں نے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ بھی بہت سے لوگوں نے لکھا۔ یہ بات اپنے آپ میں معجزہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ اس بارے میں ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ کس طرح، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اٹھایا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ جو میں نے باتیں آپ کو ساری کی ہیں یہ بہت سے قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ کی ہیں، تو اگر کسی قسم کی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔